بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع تعلیم کی اہمیت پر ہے۔ تعلیم محنت بھی ہے، عظمت بھی۔ تعلیم محنت بھی ہے، عظمت بھی۔ دکھی لوگوں کی بے لوث خدمت بھی، دکھی لوگوں کی بے لوث خدمت بھی۔ تعلیم ایمان بھی ہے، نظم و ضبط بھی۔ تعلیم ایمان بھی ہے، نظم و ضبط بھی۔ کردار بھی، یقین بھی، زندگی کا ربط بھی۔ تعلیم ہمت بھی ہے، عزم و عمل بھی۔ تعلیم ہمت بھی ہے، عزم و عمل بھی۔ بندگی بھی، نحمت بھی، زندگی کا فضل بھی۔ تعلیم تہ سمندر بھی، خلا کی کہکشاں بھی۔ تعلیم تہ سمندر بھی، خلا کی کہکشاں بھی۔ جو ستاروں سے آگے ہے وہ جہاں بھی۔ صاحب صدر محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت۔ جناب صدر کا اجازت کا طالب ہوں۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 500 مقامات پر حصول تعلیم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور تعلیم کی اہمیت پر کئی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ حضور آقا کریم کا ارشاد ہے کہ حصول علم تمام مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک اور روایت پر ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص طالب علم کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ آج کے اس پور اشوب دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جناب عالی، چاہے زمانہ کتنی بھی ترقی کر لے، مگر آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، ایٹمی ترقی کا دور ہے۔ اس دور میں جدید علوم تو ضروری ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ نے جو پیغام اپنے بندوں تک بھیجا ہے، اس کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا نہایت ضروری ہے۔ دینی تعلیم کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، اظہار خدمت، خلوص، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ اپنے خالق و مالک سے انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پر پہنچا کر اتنا شاد ہوتے ہیں۔ میرے معزز سامعین اکرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے استاد کا مقام۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں انصاف بھی کر پاؤں گی یا نہیں، کیونکہ بقول شاعر، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے محبت کے نگینوں میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، استاد اور طلبہ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ استاد کی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے۔ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کلیاں بنا دیتا ہے۔ استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ استاد وہ ہے جو لوہار بھی ہے اور کسان بھی، الغرض وہ ہر لحاظ سے واجب و احترام بھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، لیکن میرے روحانی باپ نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم ہستی ہے۔ حضور کا کسی بھی عام انسان کے ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے سب سے آخری پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ان سے ہی ساری دنیا میں مکمل اسلام پھیلا۔ ان کے اخلاق نے ہی سب کے دلوں کو جیت لیا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی کے آنے سے عرب بالکل جگمگا اٹھا، اندھیرا دور ہو گیا، جہالت ختم ہو گئی اور سارے عرب میں چین و سکون ہو گیا۔
دے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے پر سایہ نبی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ جناب صدر، اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب در کشتی ہے جو غار حرا سے طلوع ہو اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظر حضرت حوا تک ممکن نہیں۔ ہاں پر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے، بنی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے نبی وہ نبی تھے جن کا امتی ہونے کی خوشیاں تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں ہمیں یہ سعادت میں مانگے مل گئی۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پہ حال کے دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہ علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل، میرے اساتذہ محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار۔ بچے صحیح تربیت کے لیے جس قدر ماں کے محتاج ہوتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ انہیں باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے اگر ماں کی گود ممتا ہے تو باپ کا کندھا سراپا شفقت ہے، ماں اگر چاند ہے تو باپ سورج ہے۔ بچے ان دونوں کے یکساں محتاج ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں بچے کی تمام تر ذمہ داریاں ماں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ پیدائش سے لے کر رضاعت سے لے کر بلوغت تک بچہ ماں کی سپردگی میں ہوتا ہے۔ ماں ہی کے ذمہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ باپ کا کردار محض اس کی خارجی ضروریات کو پورا کرنا اور مادی وسائل فراہم کرنا سمجھا جاتا ہے۔ بچے کی نشو و نما کے دوران ماں باپ کی ذمہ داریوں کی یہ تقسیم سمے قاتل ہے۔ جس طرح پرندے کا ایک بار اس سے علیحدہ کر دیا جائے تو نہ تو وہ اڑان بھر سکتا ہے اور نہ ہی صحیح سے سفر کر سکتا ہے، اسی طرح اولاد پر اگر ماں باپ میں سے کسی کی توجہ کم پڑ جائے تو وہ صحیح رخ پر نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کریں اور خود بھی دین پر عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نمازی ہو تو انہیں بھی نمازی بننا ہوگا۔ آج یہ ہے کہ والدین کا کردار پوری طرح بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت والی، خوشیوں والی دینی زندگی عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے استاد کا احترام۔ قرآن پاک میں استاد کو روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم علم سیکھتے ہو اس کی عزت کیا کرو، کیونکہ وہ صرف قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ بچے کی جسمانی تربیت اس کے والدین کرتے ہیں، لیکن جو روحانی تربیت ہے وہ اس کے اساتذہ کرتے ہیں۔ اس لیے استاد کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس فرض کو ہمیں اچھی طرح نبھانا چاہیے۔ استاد کوئی انجینئر نہیں ہوتا لیکن اسی کی وجہ سے انجینئر بنتا ہے۔ استاد کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا لیکن اسی کی وجہ سے ڈاکٹر بنتا ہے۔ استاد کوئی لائٹ نہیں ہوتا لیکن اسی کی وجہ سے لائٹ بنتا ہے۔ استاد کوئی میڈیکل کلرک نہیں ہوتا لیکن آج کسی کی وجہ سے میڈیکل کلرک ہے۔ رب والا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ دو لڑکے تھے، ایک اپنے استاد کی عزت کرنے والا تھا، استاد کے سامنے سے کبھی بھی نہیں گزرتا تھا، اور جو دوسرا تھا جانے دو چھوڑو کہہ کے گزر جاتا، استاد کی عزت کو وہ نہیں جانتا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ اس سے بہت روکتا ٹوکتا رہتا تھا لیکن وہ نہیں رکتا تھا۔ آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ان میں سے جو ایک
اس نے کہا تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور جو بھی تمہارے ذہن میں سب سے پہلا سوال آئے سمجھ لو وہی تمہارا گناہ ہے، اور جب تک تم اس گناہ کی معافی نہیں مانگو گے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو اس نے سوچا اور اپنی آنکھیں بند کرنا شروع کر دی۔ اسے اپنا استاد پڑھاتے ہوئے نظر آیا اور وہ وہاں مستی کرتا ہوا نظر آیا، تو وہ دوڑتے ہوئے اپنے استاد کے گھر گیا۔ سامنے استاد کی بیٹی کھڑی تھی۔ اس نے جا کے سوال کیا استاد گھر پر ہے؟ بیٹی نے کہا وہ تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ یہ کہتی کہ وہ وہیں پر بیٹھ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ جس سے مجھے معافی مانگنی تھی وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اب میرے ساتھ ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ شکریہ۔ میرا آج کا موضوع ہے سیرت رسول۔ اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہیں جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ آپ بے مثل نیر اعظم ہیں۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو موجودہ عالم کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح آسمان روحانیت کا نیر عظیم انسانوں کے قلب و نظر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بھنور ہے سیرت ان کی، کتنی بھنور ہے سیرت ان کی، دل میں روشن ہے نبوت ان کی، دل میں روشن ہے نبوت ان کی۔ پیروی ان کی کچھ ایسے کی جائے، پیروی ان کی کچھ ایسے کی جائے، دل کھلکھلاتی رہے سنت ان کی، دل کھلکھلاتی رہے سنت ان کی۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے، طاقتور کمزور پہ حاوی تھے، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جس کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ لاکھوں سلام اس نبی پر، خود لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو، دیا پیغام سکون طوفانوں کی رخ موڑ دیے۔ اس موسم انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ جناب صدر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم کریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کی انجام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کی انجام سے۔ الہی التجا ہے اگر تو کرم کرے، الہی التجا ہے اگر تو کرم کرے، عباد زبا پر جو دل پر اثر کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدر علی وفات، آج میری تقریر کا عنوان ہے، آج میری تقریر کا عنوان ایسا ہے جس کی اہمیت سے آپ سب آگاہ ہوں گے اور اس کی نقداری کے متعلق بھی باخبر ہوں گے۔ آج میرا عنوان ہے حجاب کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہا دو کر اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلے لٹکا لیا کرو، یہ زیادہ مہذب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچانی نہ جائے اور نہ ستایا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ معزز سامعین، حجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہے۔ حجاب سے مراد یہی ہے کہ
औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढांकने और नाम मुहर्रम के सामने माँ पर्दा होकर नफ्सते रिश्तों में सबसे अफजल और पाकीज़ा मुकर्रर रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का ही माना जाता है। मगर अफसोस सद अफसोस कि शागिर्दों का हाल ऐसा हो गया है कि अब वो उस्ताद की इज्जत नहीं करते। आप जरा गौर कर लें कि एक उस्ताद आपको एक हर्फ सिखाने में कितनी मेहनत करता है। वो दमादिए दसगाह फैली ऐथू जिंदगी दा नस्बुल ऐन बंदा है ऐथू दाता खाजा अफरीद बनके दुखी दिलां दे वास्ते चैन बंदा है पैकर मां जे शर्मो हया होवे फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बंदा है सैयदा खातून जन्नत जे मां होवे साबिर फिर लाल भी सखी हसैन बंदा है साहिब सदर मुहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस हस्ती पर बात करने का मौका मिला है वो हस्ती दुनिया की अजीम हस्ती है। वो हस्ती है माँ। इंसानियत की जुबान पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और लफ्ज माँ है और सबसे ज्यादा हसीन पुकार मेरी माँ है। ये एक लफ्ज है जिससे अमीर और मोहब्बत का भरपूर इजहार होता है। माँ वो हस्ती है कि जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ जब दुआ करती तो आसमानों के पर्दे हिल जाए और जब बदुआ करती तो अर्श भी कांप उठे। माँ को एक बहुत बड़ा अमकान अता किया गया है और इसके साथ ही बच्चों की अच्छी तरबियत की जिम्मेदारी भी करें। माँ नेक होगी तो औलाद भी नेक होगी। माँ हयादार होगी तो औलाद भी हयादार होगी। माँ नमाजी होगी तो औलाद भी नमाजी होगी। माँ अल्लाह के अहकाम मानने वाली होगी तो औलाद भी दीनदार होगी। माँ भी बाप की तरह बच्चों के लिए रोल मॉडल होती है। माँ को चाहे बचपन ही से बच्चों की दीनी तर्ज पर तरबियत करे, ना कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब व कामरान रहे और आखिरत में भी कामयाब हो। शुक्रिया। इसके बाद ज़ियान अली, सेकंड क्लास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इल्म। इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है जो आपके अमल व किरदार से जाहिर हो। इल्म एक ऐसा फूल है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लाता है। इल्म दीन में बहुत बड़ी नेमत है। ये एक ऐसी लाजवाब दौलत है जो कभी भी फना नहीं हो सकती। जो इल्म दीन हासिल करेगा अल्लाह उसकी मुश्किलात को आसान फरमाएगा और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ उसका अमान भी ना होगा। हज़रत अली ने फरमाया, इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुँचाता है। अगर तू बेकार पत्थर भी है, साहिब इल्म के पास बैठ गोहर बन जाएगा। हकीकी इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। हकीकी इल्म वही है जो अच्छे और बुरे में फर्क सिखाए। अल्लामा इकबाल क्या हुक्म फरमाए हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागिर भी फितना, नहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। शुक्रिया। इस चीज से कहना चाहूंगी, ये कामयाबियाँ इज्जत के नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज्जत के नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया मकाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से ये मेरे लबों में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से ये मेरे लबों में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी बस मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। बाप की दौलत नहीं साया ही काफी होता है। बेशक अगर माँ के पाँव तले जन्नत का दरवाजा है
تو باپ کی رضا کے بجائے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ باپ کے بچوں کے حق میں دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ دنیا میں واحد باپ ہی وہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ گھر میں باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دروازے کے باہر باپ کے جوتوں کا ایک اپنا ہی روب ہے۔ باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربے تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے دور مت رکھیں، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ گھر کا مضبوط سپورٹ باپ ہی ہوتا ہے۔ والد دنیا کی وہ عظیم ترین ہستی ہے جو اپنے بچوں کی بہترین پرورش اور ان کی راحت کے لیے ہر وقت کوشش کرتا۔ والد تلاش اور مشقت میں پڑھ کر زندگی گزارتا اور ضرورت پڑنے پر اپنے بچوں کے لیے جان تک کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ ہر والد کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے اور معاشرت ترقی میں بہتر طور پر اپنے کردار ادا کر سکے۔ شریعت اسلام میں والد کو بڑا رتبہ حاصل ہے، جبکہ حدیث مبارک میں والد کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی خوشی نور کو رب تعالیٰ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، راہ کائنات ہے سیرت رسول کی، راہ کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنتے دلوں کا اپنا سیراب کر دیا، بنتے دلوں کا اپنا سیراب کر دیا۔ ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور زمینوں سے آسمانوں تک کے زمین سے آسمان تک کے خلا کو خوراک بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو خوراک بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے۔ کل ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کے خلا پور ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کے خلا پور ہو جائے گا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی حمیدہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی حمیدہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تعلم سائنس و طب ٹیکنالوجی کی صنعت اور مختلف علوم و فنون میں آگے ہیں، حکوم آج سرخرو و سربلند ہے۔ آج مسلمانوں کی پستی اور پچھڑے پن کا ایک بڑا سبب مسلم نوجوانوں کی تعلم اور تہذیب و تمدن سے دوری ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی قوم میں بے راہ روی، اخلاقی بگاڑ، تعلیمی زوال، علوم و فنون سے دوری، وقت کی بربادی، بے حیائی و فحاشی، تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی، دین سے دوری، عبادت سے جی چوری ہے تو وہ مسلم نوجوانوں میں ہے، اور مسلم نوجوان کا سب سے بڑا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علم و ادب کے سب
اسیروں کی دنیا، یہ دنیا ہے روشن منیروں کی دنیا، تدبر تفکر تقدس تشکر، یہ اپنی ہمت کے اسیروں کی دنیا، یہاں گھوم رہی ہوں اندلیبوں کے چرچے، تو سمجھا ہے جس کو فقیروں کی دنیا۔ صاحب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہمکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ ساتھیوں، علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کی چوری کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور استعمال سے کم بھی نہیں ہوتا۔ حقیقتاً علم ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کی تمام تر قوتوں سے افضل ہے اور جس کے زوال کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ قدرت کے سربراہ رازوں کا انکشاف علم ہی کی بدولت ہوا۔ علم کی وجہ سے دنیا کی تمام درستیں آج کے انسان کے سامنے سمٹ گئی ہیں، دوریاں قریبوں میں بدل گئی ہیں، انسان ہوا پر قابو پا چکا ہے، فضا میں پرواز کر سکتا ہے، آج کا انسان خلا کی وسعتوں پر حاوی ہے، چاند پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ چکا ہے۔ علم کی بدولت وہ مظاہر قدرت جن کو وہ پوچھتا تھا آج اس کی خاکے راہ ہے۔ علم ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان کا نام مرنے کے بعد بھی روشن رہتا ہے۔ علم رکھنے والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوئی سب سے پہلے وہ علم ہی کے متعلق ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو دل و دماغ کو روشن بنا دیتا ہے اور ملک و قوم کی قسمت سنوارتا ہے۔ اسی لیے محبوب دو جہاں سرور کون و مکان کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم بصیرت بھی ہے طاقت بھی، علم بصیرت بھی ہے طاقت بھی، علم نور بھی ہے رفت بھی، علم پھول بھی ہے نکھت بھی۔ علم انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے اور معاشرے میں ممتاز مقام بھی عطا کرتا ہے۔ آدمی کا وقار علم سے ہے، زندگی کی بہار علم سے ہے، علم سے بہراور جو ہوتے ہیں نیکیاں وہ زمین میں بوتے ہیں۔ علم ہے روشنی چراغ ہے علم، دل ہے دھڑکن اور دماغ ہے علم، ہے جو علم کتاب سے محروم ان کو دنیا میں کچھ نہیں معلوم، ان کا جینا بھی ہے کوئی جینا، آنکھ تو ہے مگر ہے نبینا، جہالت ظلمت ہے روشنی ہے علم، موت اندھیرا ہے زندگی ہے علم، جیسے خوشبو ہر ایک گلاب میں ہے علم بھی بند ہر کتاب میں ہے۔ یہ کتاب ایسی ایک کھیتی ہے کچھ نہ کچھ آدمی کو دیتی ہے، علم سے پھول دل کا کھلتا ہے، آگے کا سراغ ملتا ہے۔ جانتے ہیں جو پڑھنے والے ہیں ان کتابوں میں بند اجالے ہیں، سچ تو یہ ہے کتاب ہے بھائی سب سے بہتر رفیق تنہائی۔ میرا اعزاز مشورہ یہی ہے کہ تم بھی جا کر پڑھو کتاب کو۔ شکریہ۔ حیدر نواز دوسری جماعت۔ کتنی پرنور ہے سیرت ان کی، کتنی پرنور ہے سیرت ان کی، دل میں روشن ہے نور ان کی، دل میں روشن ہے نور ان کی، پیروی ان کی کچھ ایسے کی جائے، پیروی ان کی کچھ ایسے کی جائے، دل کھلکھلاتی رہے سنت ان کی، دل کھلکھلاتی رہے سنت ان کی۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہر طرف اندھیرے کا راز تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خون آنکھوں سے
احترام اور عزت دینی اور دنیاوی بہتری کا سبب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ماں کے بارے میں کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ مقدر میرا چمکا دیا ماں کی دعاؤں سے، مقدر میرا چمکا دیا ماں کی دعاؤں سے، رحمت کا ہے سہارا ماں کی دعاؤں سے، رحمت کا ہے سہارا ماں کی دعاؤں سے۔ ہر خوشی ہر بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے ماں کی دعاؤں سے، ہر بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے ماں کی دعاؤں سے۔ برکت ہے گھر میں ماں کی دعاؤں سے، برکت ہے گھر میں ماں کی دعاؤں سے۔ ہر خوشی ہے مجھ کو ماں کی دعاؤں سے، ہر خوشی ہے مجھ کو ماں کی دعاؤں سے۔ مجھ کو بھی ملتی ہر خوشی ماں کی دعاؤں سے، ہر خوشی ہے مجھ کو ماں کی دعاؤں سے۔ خدا نے لکھی ہے جنت ماں کے قدموں میں، خدا نے لکھی ہے جنت ماں کے قدموں میں، مجھے بھی مل چاہیے جنت ماں کی دعاؤں سے۔ شکریہ۔ آج تیرے قوم کا ایک سال ہو گیا، ماضی تو سہرا ہے مگر حال کھو گیا، وہ رب تک دبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جلال کھو گیا، ڈوبے ہیں جو آنکھوں میں بس سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر محترم استاد اکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ زمین سے آسمان کی طرف خطاب کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقدیر کا آغاز کرتا ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ اشاعہ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ شکریہ۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے، میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت۔ ایک نظر آپ نے گناہ گار کر کے مولا، ایک نظر آپ نے گناہ گار کر کے مولا، اپنا رحموں کا حق دار ہمیشہ کرے۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز۔ سامعین اکرام، ایک سجدہ ہے جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سامعین اکرام، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ میرا مالک خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی ہاں حاضرین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ بندے اس وجہ سے غافل مت ہو جانا کہ نماز ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نماز کے بغیر نہ ہی اسلام کا تصور ہے اور نہ ہی ایمان کا۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کی رضا کا سبق نماز، ایمان کا جز نماز، انبیاء کی سنت نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل نماز۔ عرض یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔
بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے۔ تو پھر تم نماز قائم کرو، کیونکہ نماز ہی منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں دنیا بسر کرتی ہے۔